خیبر پختونخوا کے وزیر CNW شکیل خان مستعفی ہو گئے۔ شکیل خان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا، صوبائی حکومت میں جاری کرپشن کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ خراب حکمرانی اور بدعنوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے آپ کو تمام فورمز پر احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صوبے میں کرپٹ لابیز اتنی مضبوط ہیں کہ میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ میرے محکمے میں بھی مداخلت کر رہے تھے۔ میرا اختلاف صوبائی حکومت سے اصولوں پر ہے۔ میرا ووٹ آج بھی بانی PTI کا ہے۔ صوبائی وزیر شکیل خان نے الزامات پر وزیر اعلیٰ KP نے کہا، شکیل خان کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ شکیل خان کا ابھی تک تحریری استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ بانی PTI نے جو کمیٹی بنائی اس کی رپورٹ کل صبح مل نہیں جائے گی۔ کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری سائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری کل صبح ہی گورنر کو بھیج دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب کے شہری علاقوں میں بارشوں سے سیلابی صورتحال کے متوقع خطرے سے نمٹنے کے لیے NDMAs اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں موسلا دھار بارشوں کے پیش نظر کہا کہ 25 اگست تک مونسون کے متوقع شدید سپیل کی ڈیش بورڈ سے خود نگرانی کر رہا ہوں۔ NDMA، PDMAs، ریسکیو اور ریلیف کے ادارے دریائے چناب کے کیچمنٹ ایریا اور بارشوں سے سیلابی صورتحال کے خطرے سے دوچار شہروں میں عوام کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں لوگوں کے انخلاء اور ریسکیو، نکاسی آب، ادویات کی خیمے اور دیگر امدادی اشیاء کی ترسیل کے لیے مکمل تیاری یقینی بنائی جائے۔ نہروں، ندی نالوں اور دریا کے گرد متوقع سیلابی ریلوں کو روکنے کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ شہریوں کو ہر پل صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے NDMA کی ڈیزاسٹر الرٹ ایپلیکیشن کے بارے میں آگاہی پہنچے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بنو روڈ کے قریب بس کو حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثہ مخالف سمت سے آنے والے ٹرالر سے تصادم کی وجہ سے پیش آیا۔ ریسکیو ٹیم نے جاں بحق افراد اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ ABN نیوز محمد یاسین سے۔ جی، کیا مزید تفصیلات ہیں محمد یاسین؟ سے ڈیرہ اسماعیل خان براستہ کوئٹہ زوب بلوچستان جو ہے یہ ایران اور عراق کے لیے زائرین جاتے ہیں، تو اس کے لیے پاڑ چرار سے بس میں یہ لوگ آ رہے تھے ایران اور عراق جانے کے لیے۔ تو یہ راستے میں ہمارا جو ڈی خان مین روڈ ہے، بنو ڈی خان روڈ، یہاں پر جب یہ بس پہنچی ہے تو سامنے سے مخالف سمت سے آنے والی جو ٹرالا تھا اس سے ٹکرائی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے 2 افراد موقع پر جان کی بازی ہار چکے، اور جبکہ اس میں جو ہے ابھی تک جو معلومات آ رہی ہیں 17 آدمی جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچا دیا گیا ہے، ایمرجنسی نافذ ہے۔ یہاں پر جو ہے خون دینے والے لوگ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں، اور ان کا علاج و معالجے کے لیے جو ہے مقامی انتظامیہ جو ہے مکمل طور پر دلچسپی لے رہی ہے، اور ان کو جو ایمرجنسی نافذ ہے۔ محمد یاسین، یہ بھی بتائیے گا کہ آئے روز اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو آ رہے ہیں، انتظامیہ کوئی حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کر رہی اس حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے جو آج جو یہ حادثہ پیش آیا ہے، یہ ڈی خان مین روڈ جو ہے ہمارا پشاور ڈی خان مین روڈ ہے اس پر آیا ہے، اور یہ تیز رفتاری کی باعث سے جو ہے وہ ٹرالا جو مخالف سمت سے آ رہا تھا اس کے اوپر جو لائٹیں ہیں وہ مکمل نہیں تھی، اور یہ ٹریفک پولیس جو ہے اس کی غفلت بتائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو ہے رات کے وقت مین روڈ پر جو ہے ٹرالا کیسے آیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے مخالف سمت سے جو اسپیڈ تیز رفتاری جو بس آ رہی تھی وہ اس سے جو ہے ٹکرائی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد یاسین، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بنو روڈ کے قریب بس کو حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثہ مخالف سمت سے آنے والے ٹرالر سے تصادم کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ رخ کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کا۔ بانی چیئرمین PTI نے کہا ہے کہ فیض حمید کا احتساب اچھی بات ہے۔ فیض حمید سے تفتیش فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ فوج اگر اندرونی احتساب چاہتی ہے تو ضرور کرے، اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے جسے ضائع کر دیا گیا۔ فوج فیض سے تفتیش کر رہی ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، مجھے اس سے کیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ سب کا احتساب کریں۔ IB کی رپورٹس تھی، موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔
سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا تھا. جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلخ کلامی ہوئی تھی. وزیر دفاع نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کریں گے. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے اور آئین کی خلاف ورزی پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے ہماری بانی پی ٹی آئی سے قانون کے مطابق ملاقات ہونی تھی جو نہیں ہونے دی گئی. معاملے کو ہاؤس آف دی فلور پر اٹھاؤں گا. فیض حمید کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے متعلق انکوائری اندرونی معاملہ ہے. جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوا, قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. خواجہ آصف کو کسی بات کا نہیں پتا. خواجہ آصف برائے نام وزیر دفاع ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا. اب سے آئین اور قانون کے مطابق ہماری جو ملاقات ہونی تھی اس کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے. جب ہم لوگ اندر گئے کہا کہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. یہی چیز فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھاؤں گا. یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا, اور یہ ہماری استحقاق جو ہے وہ مجروح ہوا. میں اس کو برداشت بالکل نہیں کرتا, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف اس کو کنڈیم کر دیا. حماد اظہر پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت سے مستعفی. حماد اظہر نے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے استعفیٰ مسترد کرنے پر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے لکھا کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے. انہوں نے اعتماد کرنے پر عمر ایوب کا شکریہ ادا کیا. حماد اظہر کے استعفے کے بعد تحریک انصاف لاہور کے صدر چودھری اصغر گجر اور جنرل سیکرٹری حافظ ذیشان رشید نے استعفیٰ دے دیا تھا. حماد اظہر نے لکھا ایسے حالات جہاں میرے پاس کوئی اختیار کے بغیر مکمل ذمہ داری ہو, کوئی بھی پیغام بھجوانے والوں کے غضب سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ خود پارٹی لیڈر تک رسائی حاصل نہ ہو. سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے حماد اظہر کا استعفیٰ مسترد کر دیا تھا. اپنے پیغام میں عمر ایوب نے حماد اظہر کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے. حماد اظہر نے اپنے استعفے میں پارٹی میں لابنگ اور مخصوص افراد کی اجارہ داری پر شدید احتجاج کیا تھا. سماجی رابطے کی سائٹ پر جاری اپنے بیان میں لکھا تھا کہ میں اڈیالہ نہیں جا سکتا. پنجاب کی تنظیم میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن پر نہ تو میری رائے شامل تھی اور نہ ہی رضامندی تھی. کچھ فیصلے میرٹ کی بجائے لابنگ کی بنیاد پر کیے گئے. پی ٹی آئی میں اختلافات. شیر افضل مروت پھر بول پڑے. شیر افضل مروت کی بانی تحریک انصاف سے ایک دفعہ پھر ملاقات نہ ہو سکی. میں اڈیالہ جیل بانی پی ٹی آئی سے ملنے گیا مگر ملاقات نہ ہو سکی. شیر افضل مروت نے کہا پارٹی میں میرے ساتھ جو کیا گیا اس کی انکوائری ہونا بہت ضروری ہے. بانی تحریک انصاف کو میرے خلاف بھڑکایا گیا, میرے بارے میں ان کو کانوں میں زہر گھولا گیا. شیر افضل مروت نے کہا کیس کی سماعت جلد ختم ہونے کے باعث میری ملاقات نہ ہو سکی. میں جلد سے جلد بانی تحریک انصاف سے مل کر انکوائری کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. شیر افضل کا کہنا تھا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں انکوائری ہو, میرے ساتھ ایسا کرنے والوں کو سامنے لائیں. میرے خلاف تمام تر انتہائی اقدام اٹھانے کے باوجود میں بانی تحریک انصاف کے سامنے مسئلہ اٹھاؤں گا. بانی تحریک انصاف کے سامنے میری سٹوری بلے باز سے شروع ہوگی. کچھ لوگ پارٹی میں پرویز کھٹک, فواد چودھری, اون چودھری اور عمران اسماعیل کو واپس لانا چاہتے ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے بند گھڑٹ خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اپنے طے شدہ مصروفیات کے تحت 7 اگست کو لندن پہنچا تھا. ہر سال 3 ہفتے ملک سے باہر گزارتا ہوں. 2 ہفتوں کے بعد وطن واپسی ہوگی. پاکستان کے موجودہ حالات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت دے. پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار. آہستہ, اتنا آہستہ کہ چل ہی نہیں. پاکستان میں انٹرنیٹ دم توڑنے لگا. 5G کا خواب, انٹرنیٹ کی سپیڈ 2G بھی نہ رہی. واٹس ایپ صارفین کے لیے تصویر اور آڈیو میسج شیئر کرنا مشکل, میسج فارورڈ کرنا مشکل, فارورڈ ہو جائے تو وصول کرنے والے کے لیے دیکھنا مشکل ہو گیا. سوشل میڈیا ایپس چلانے کے لیے VPN لازم. انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر فری لانسز کاروبار کرنے والوں کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا. آن لائن صارفین کو مخصوص وقت کے اندر آرڈر مکمل کرنا چیلنج بن گیا. آن لائن ایپ سے کار اور موٹر سائیکل چلانے والے روز کی روٹی کمانے سے محروم ہونے لگے. فوڈ ڈیلیوری کا کام شدید متاثر. آرڈر دینا اور وصول کرنا نہ صرف صارف کے بس میں باہر ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پر رابطے نہ ہونے سے کاروباری افراد کا اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. وزیر مملکت IT شزا فاطمہ نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز متاثر اور فائر وال کی تنصیب کے معاملے پر انٹرنیٹ کے سست ہونے کی شکایت آئی ہے. IT ڈیٹا ٹریفک دیکھ کر انٹرنیٹ سپیڈ کا پتہ چلے گا. وزیر مملکت شزا فاطمہ نے کہا انٹرنیٹ کبھی بھی سست نہیں ہونا چاہیے. IT ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل گورنمنٹ کا انحصار انٹرنیٹ کی اچھی سپیڈ پر ہے.
پی ٹی آئی سے گزشتہ 2 ہفتوں کا ڈیٹا مانگا گیا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ فائر وال سے معیشت کو $30 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی وی پی این کی خراب کارکردگی کاروبار کے بڑے نقصانات کا سبب بنی۔ یہ رکاوٹیں محض تکالیف نہیں، صنعتی ترقی پر براہ راست حملہ ہیں۔ سندھ کی صوبائی کابینہ نے موجودہ ہب کینال کی بحالی اور مزید ایک نئے کینال بنانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 12.72 ملین روپے کی گرانٹ وارڈ کو جاری کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے ہب کینال کی بحالی اور نئے کینال کی تعمیر کے لیے 12.72 ملین روپے کی منظوری دی۔ دوران اجلاس میئر کراچی مرتضی وہاب نے سندھ کابینہ کو فنڈز فوری جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہب کینال منصوبہ 12 ماہ میں مکمل ہو تو فنڈز جاری کر دیں۔ 12 مہینوں کا مقصد ستمبر 2025 میں مکمل ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر بلدیات اور میئر کراچی کو ہب کینال منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت بھی دی۔ دوران اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آج سے اسکول کھل گئے ہیں۔ چاہتا ہوں رواں سال گزشتہ برسوں کے مقابلے میں تدریسی عمل بہترین ہو۔ وزیر تعلیم سردار شاہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو تعلیمی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی وین گنڈاپور کا ایک اور اہم اقدام سولر اسکیم کے ماڈل ڈیزائن اور آن لائن اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے مستفید ہونے والے غریب گھرانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھا کر 1,30,000 کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی وین گنڈاپور نے ضم اضلاع کے 30,000 غریب گھرانوں کے لیے الگ سے سولر اسکیم دینے کا فیصلہ کیا۔ سولرائزیشن اسکیم میں بجلی لاسز والے فیڈرز، پسماندہ اور گرم ترین علاقوں کو ترجیح دی جائے گی۔ سولر اسکیم مکمل پیکج کے طور پر دیا جائے گا جس میں سولر پینلز، بما وائرنگ، پینلز کے لیے سٹینڈ، انورٹر پنکھے اور بلب شامل ہوں گے۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو انعام دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز کو انعام دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر طلبہ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اسٹوڈنٹس اسکالرشپ کی بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ 25,000 طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ حکومت پنجاب 25,000 طلبہ کے تعلیمی اخراجات کے لیے سالانہ 100 ارب سے زائد ادا کرے گی۔ چینی برآمد کرنے کے حکومتی اجازت دینے کے اثرات۔ ذرائع کے مطابق جولائی 2024 میں افغانستان کے لیے چینی کی برآمدات میں 1982% کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ افغانستان کے لیے پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات چینی کی رہی ہیں۔ جولائی میں افغانستان کے لیے $1,88,00,000 کی چینی برآمد کی گئی۔ جولائی 2023 میں افغانستان کے لیے $9,00,000 کی چینی برآمد کی گئی تھی۔ 13 جون سے اب تک چینی کی ریٹیل اوسط فی کلو قیمت میں 4.56 روپے تک اضافہ ہوا۔ ای سی سی نے 13 جون 2024 کو 1.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ ای سی سی کی اجازت کے وقت ملک میں چینی کی اوسط ریٹیل فی کلو قیمت 143.15 روپے تھی۔ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا پہلا مشتبہ کیس سامنے آ گیا۔ مردان سے تعلق رکھنے والے شخص کی خلیجی ممالک سے سفری ہسٹری بھی ہے۔ وائرس کی تصدیق کے لیے قومی دائرہ صحت کو نمونہ بھیج دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا کے مطابق منکی پاکس سے متاثرہ شخص میں معمولی علامات ہیں۔ مشتبہ متاثرہ شخص سے میل جول رکھنے والے مزید لوگوں کے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت پاکستان نے تمام صوبوں کو منکی پاکس کے حوالے سے فوکل پرسنز مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بارڈر ہیلتھ سروسز کو تمام پوائنٹس آف انٹری پر سخت نگرانی کی ہدایت بھی کر دی۔ محکمہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ 9 مئی واقعات میں بشرا بی بی سے تفتیش کا معاملہ۔ راولپنڈی پولیس کی 6 رکنی تفتیشی ٹیم مڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بشرا بی بی سے 1 ہفتے میں تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں پولیس تفتیشی ٹیم گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل کے اندر داخل ہوئی۔ تفتیشی ٹیم میں ایس پی فیصل سلیم، ڈی ایس پی سکندر اور ڈی ایس پی فوزیہ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انسپیکٹر کیسر، یعقوب شاہ اور علی حسنین بھی تفتیشی ٹیم میں شامل ہیں۔ پولیس ٹیم بشرا بی بی سے 9 مئی واقعات کے حوالے سے تفتیش کرے گی۔ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے بشرا بی بی سے 1 ہفتے میں تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ 9 مئی واقعات میں بشرا بی بی کی ضمانت 12 اگست کو خارج کی گئی تھی۔ بشرا بی بی 9 مئی سہانے میں راولپنڈی میں درج 12 مقدمات میں نامزد ملزمہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے لاپتہ کارکن فیضان کی بازیابی درخواست پر سماعت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمے میں سخت
اظہار برہمی، ریمارکس دیے کہ آئین کو تبدیل کر دیں، بنیادی حقوق اس میں سے نکال دیں، ہمارا دائرہ اختیار ختم کر دیں، ملک کو اس طرح چلائیں، مجھے نہیں معلوم اسٹیٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ اسٹیٹ سب اس سے خوش ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے جس بینچ میں کیس تھا انہوں نے لکھا یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے، یہ ظالمانہ عمل ہے، اس صورتحال میں آئینی عدالتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا دیکھ رہی ہے پاکستانی عدالتیں لاپتہ افراد ان کیس میں کیا کر رہی ہیں، یا پھر یہ کہیں دنیا یہاں آئے، سرمایہ کاری کرے اور لوگ مسنگ بھی ہوں گے اور عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ اغوا کار کون ہیں۔ عدالت نے کہا ایسا کریں کہ آئین کو تبدیل کر کے اس میں سے بنیادی حقوق نکال دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عدیل بھٹی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر ڈی جی پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی کو طلب کرتے ہوئے سماعت 20 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے عدیل بھٹی کے والد عطا اللہ حق کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر ختیجہ صدیقی عدالت میں پیش ہوئی۔ درخواست میں وفاقی و پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ 29 مئی کی رات پولیس نے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کے ہمراہ مغوی کو گجرانوالہ کے گھر سے حراست میں لیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عدیل بھٹی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر ڈی جی پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی کو طلب کرتے ہوئے سماعت 20 اگست تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے مارگلا ہلز نیشنل پارک میں تجارتی سرگرمیوں اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے سیکرٹری کابینہ کے بھائی اور منال ریسٹورنٹ کے مالکان لقمان علی افضل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے پائن سٹی اور ڈائنو ویلی سے متعلق بھی خیبر پختونخوا حکومت سے ریکارڈ طلب کر لیا، جبکہ سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی کو توہین عدالت کی کارروائی سے بری کر دیا۔ تفصیلات بشارت راجہ کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مارگلا ہلز نیشنل پارک میں تجارتی سرگرمیوں ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں قرار دیا کہ فریقین نے عدالت میں رضامندی ظاہر کی تھی کہ نیشنل پارک ایریا سے ریسٹورنٹ منتقل کر دیے جائیں گے۔ منال ریسٹورنٹ کے مالک لقمان علی افضل نے سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلائی۔ بادی نظر میں لقمان علی افضل کا عدلیہ مخالف مہم چلانا توہین عدالت ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ حکومت نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو موسمیاتی تبدیلی کی وزارت سے وزارت داخلہ کے سپرد کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم نے واپس لیا۔ وزیر اعظم آفس کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم آفس کو دیکھنا چاہیے دی جانے والی تجاویز عوامی مفاد کے تحت ہے یا ذاتی مفاد کو برمان چڑھایا جا رہا ہے، یہ معاملہ حکومت پر چھوڑتے ہیں۔ عدالت نے وائلڈ لائف بورڈ وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرنے سے متعلق اٹارنی جنرل سے وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے مزید پائن سٹی اور ڈائنو ویلی سے متعلق بھی خیبر پختونخوا حکومت سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق ایم این اے علی وزیر کے منشیات اور اسلحہ برآمدگی مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے علی وزیر کو 1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سابق ایم این اے علی وزیر کے منشیات اور اسلحہ برآمدگی مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت اسلام آباد کے ڈیوٹی ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کی۔ علی وزیر کے وکیل مصدق کھٹک عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے 1 لاکھ کے مچلقوں کے عوض علی وزیر کی ضمانت منظور کی۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کے خلاف تھانہ کراچی کمپنی میں منشیات اور اسلحہ برآمد کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات میں کمی کے خلاف دائر درخواست پر عدالت نے صوبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت عدالت کو بتایا گیا کہ صوبائی حکومت نے میئر اور ناظمین کے اختیارات میں کمی کر کے ان کو سیکرٹری لوکل کونسل کے ماتحت کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے ابھی تک عدالت میں جواب جمع نہیں کیا۔ عدالت صوبائی حکومت کا اعلامیہ معطل کرے، جس پر عدالت نے کہا کہ جب صوبائی حکومت کی جواب جائے تو اس پر اس کو دیکھیں گے۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بھی جواب جمع کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے صوبائی حکومت سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا اور مزید سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ارشد ندیم کو 5 کروڑ روپے کا چیک انعام میں دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ارشد ندیم کو سندھی ثقافتی تحائف، اجرک، ٹوپی اور شیل بھی دیے۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے شہر کراچی میں سڑک کا نام ارشد ندیم رکھنے کا اعلان کیا۔ وزیر کھیل محمد بخش مہر نے بھی اپنی طرف سے ارشد ندیم کو چیک پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے لیے ذاتی حیثیت میں 50 لاکھ انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ پشاور کے حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں انٹر اکیڈمی گیمز کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ نوجوانوں میں ٹیلنٹ ابھر کر آ رہا ہے۔
ارشد ندیم کو 3 دن کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا آ کر ہمارے کھلاڑیوں کو بھی تربیت دیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کھیل انسان کو فٹنس اور پاور دیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سب سے بڑے کھلاڑی ہیں جو ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے انٹر اکیڈمی گیمز کے فاتح اور رنر اپ کھلاڑیوں کے لیے مجموعی طور پر 30 لاکھ روپے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ اداکارہ نمرا خان کی جانب سے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اپنے اغوا کی کوشش ناکام کیے جانے کے انکشاف کے بعد اب واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اداکارہ کے اغوا کی کوشش کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جب وہ سڑک کے کنارے اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، نمرا خان کے قریب ایک موٹر سائیکل آ کر رکا، جس کے بعد وہ سڑک کنارے چلتی نظر آئیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک گاڑی کو روکتے دیکھا گیا۔ اداکارہ نے اس گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تھا، جس کے بعد موٹر سائیکل سوار وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسری جانب پولیس نے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔